السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کتاب الایمان کی حدیث نمبر 41 پہ گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ حتی کاد بعضهم یوسوس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ حزنوا علیہ اس قدر غمزدہ ہوئے حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ بعض کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے، بعض وسوسے میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیے، وسوسہ کہتے ہیں نفس اور شیطان کی طرف سے آنے والے ان خیالات کو، ان باتوں کو جن باتوں میں نہ کوئی نفع ہو اور نہ کوئی بہتری ہو، تو اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ان کے احوال کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، پھر دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں۔ قال عثمان، تو حضرت عثمان کہتے ہیں وکنت منہم، میں بھی انہی میں سے تھا، یعنی جن صحابہ کو وسوسے لاحق ہوئے تھے میں بھی انہی میں سے تھا، یعنی مجھے بھی یہ وسوسہ لاحق ہوا۔ فبینا انا جالس، میں اسی بیچ بیٹھا ہوا تھا کہ مر علی عمر، میرے پاس سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ وسلم فلم اشعر بہ، انہوں نے سلام کیا لیکن مجھے ان کے سلام کا احساس تک نہ ہوا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو حضرت عمر نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی۔ ثم اقبل حتی سلم علی جمیعا، پھر وہ دونوں آئے اور ان دونوں حضرات نے مجھے سلام کیا۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ما حملک علی ان لا ترد علی اخیک عمر سلامہ، تو نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ قلت، میں عرض گزار ہوا ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ نے ایسا کیا ہے۔ واللہ لقد فعلت، یقیناً آپ نے ایسا کیا ہے۔ قال، حضرت عمر کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت عثمان کہتے ہیں قلت، تو میں نے کہا واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، بخدا مجھے نہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا گزر ہوا اور نہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے سلام کیا۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا صدق عثمان، عثمان نے سچ کہا۔ تو یعنی قالا جو اس سے پہلے گزرا، قالا اس کے راوی حضرت عثمان ہی ہیں۔ قال یعنی حضرت عثمان کہتے ہیں کہ قل، تو میں نے کہا کہ بخدا نہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا گزر ہوا اور نہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے سلام کیا۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا صدق عثمان، عثمان نے صحیح کہا۔ قد شغلک عن ذلک امر، کہ کسی امر نے، کسی معاملے نے تجھے اس بات سے غافل کر دیا، یعنی اس بات میں مشغول کر دیا کہ اپنے ان کی باتوں پر یا ان کے سلام پر یا ان کے گزر پر اپنی توجہ نہیں دی۔ فقلت، تو میں نے کہا اجل، ہاں ایسا ہی ہے۔ قال، حضرت ابو بکر نے کہا ما ہوا، واقعی معاملہ کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا توفی اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، میں عرض گزار ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات دے دی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رحلت ہو گئی قبل اس کے کہ ہم آپ سے اس امر کے نجات کے بارے میں سوال کرتے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا قد سألتہ عن ذلک، میں نے آپ سے اس معاملے میں پوچھا ہے۔ فقمت الیہ وقلت لہ، میں آپ کے پاس، میں ان کی طرف آیا اور میں نے
فقمت الیہ، یعنی فقمت الیہ، یہ سن کر میں حضرت ابوبکر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وقلت لہ، اور میں نے ان سے عرض کیا، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، انت احق بہا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی آپ ہمیں بتائیں۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا، قلت، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ قلت، میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، ما نجات حاضر الامر، اس امر سے نجات کی کیا سبیل ہے، کیا صورت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات، کہ جو شخص میری طرف سے اس کلمے کو قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا تو انہوں نے رد کر دیا، فہی لہ نجات، تو یہ کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں اس حدیث میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس امر سے نجات کے بارے میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ ہو گئی، تو یہاں پر وہ امر سے کون سا امر مراد ہے؟ اس امر سے کون سا امر مراد ہے؟ تو دیکھیے اس بارے میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس امر سے مراد امر دین ہو، یعنی دین کے معاملات ہوں، یعنی دین میں دوزخ کی آگ سے نجات اور چھٹکارا دلانے والی کیا چیز ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امر سے مراد وہ اعمال بد ہوں کہ جن میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، جیسے شیطان کا فریب، دنیا کی محبت، خواہشات نفسانی، معاصی کا ارتکاب وغیرہ وغیرہ، تو ان سب سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں پتہ نہ ہو کہ جہنم سے نجات کی صورت کیا ہے، جبکہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں اور بہت خاص صحبت سے آپ شرفیاب ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اس کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تو ہو، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی جو مصیبت تھی اور اس مصیبت کی وجہ سے جو دہشت اور شدت حیرت آپ کو ہوئی تھی، تو اس کی بنیاد پر وقتی طور پر آپ کو اس بارے میں ذہول ہو گیا ہو اور آپ کے ذہن سے بات نکل گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو درست توجیہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وسوسہ شیطان سے نجات مراد ہے۔ اس امر سے نجات سے مطلب کیا ہے کہ شیطان سے وسوسے سے نجات پانے اور اس سے چھٹکارا پانے کی سبیل اور جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہی توجیہ زیادہ بہتر اور جو ہے فہم کے قریب لگتی ہے، اور سیاق حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، چونکہ ایک روایت میں ایسی ہے کہ جس روایت میں اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں دریافت کر لیا ہوتا، صحابی کہتے ہیں کہ ان وسوسوں سے، یعنی شیطانی وسوسوں سے کس طرح نجات مل سکتی ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اسی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر مراد وسوسہ شیطانی ہے، یعنی وسوسہ شیطانی سے نجات کی کیا سبیل ہے، یہ مراد ہے امر سے۔ اب دیکھیں کہ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا جملہ ارشاد فرمایا؟ جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس امر کی نجات کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ من قبل منی الکلمۃ التی، یعنی جو اس کلمے کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا تو انہوں نے رد کر دیا، فہی لہ نجاتن،
تو یہ کلمہ اس کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کلمہ طیبہ شیطانی وسوسوں سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اس لیے جب شیطانی وساوس آئیں اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوں تو آدمی کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کر دے۔ لیکن اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو وسوسہ ہے نا، تو یہاں وسوسے سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کی وفات کے بعد بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب دین ختم ہو جائے گا اور اس کے انوار بجھ جائیں گے اور دین کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو یہ وسوسہ مراد ہے۔ خیر تو مختلف روایت ہیں۔ اس حدیث کی روایت امام احمد ابن حنبل نے کی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت جناب ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عرضت علی عمی فردہ، جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا تو اس کا انہوں نے رد کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا انہوں نے کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، اس میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اہل سنت کا باہم اختلاف ہے۔ بعض طبقہ ان کے کفر کا قائل ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کے ایمان کا قائل ہے۔ میرا بھی یہی موقف ہے کہ آپ صاحب ایمان تھے اور آپ کا انتقال حالت ایمان میں ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سے وہ دلائل بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کیا، اور بہت سی دلیلیں ایسی بھی ہیں جو اس بات کے پر واضح دلیل ہیں کہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت و رسالت کا باضابطہ اعتراف کیا۔ آپ کے اشعار اور آپ کی باتیں اس بات پر واضح دلیل ہیں۔ خود آپ کا جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا دل مومن تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حالت موت کے وقت آپ نے کلمہ پیش کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی وقت رد کر دیا ہو اور بعد میں آپ نے کلمہ کا اقرار بھی کیا ہو اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں اور آپ کے اقوال و ارشادات کو تسلیم بھی کیا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ موت کے وقت آپ نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا تھا۔ جو دوسری احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے موت کے وقت کلمہ طیبہ کا انکار کیا تھا، تو اس کے راویوں پر کلام بھی کیا گیا ہے اور بھی اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بیشتر صوفیہ کا علامہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کے مرید علامہ شیخ ابن عربی کے باپ، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید تھے، تو شیخ ابن عربی علیہ رحمۃ و رضوان خود ان کا یہ موقف ہے کہ آپ کا انتقال حالت ایمان پر ہوا۔ ایسے ہی مخدوم سمنانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ کا انتقال حالت ایمان پر ہوا۔ تو بیشتر صوفیہ کا یہ موقف ہے۔ تو اس حوالے سے جو بیچ کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان کے قائل ہیں
ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، اور جو کفر کے قائل ہیں ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں۔ تو ہر شخص اپنی اپنی دلیل کے مطابق جو چاہے وہ موقف رکھے، لیکن اس بنیاد پر ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا اور ایک دوسرے پر جو ہے تذلیل و تکفیر کا حکم لگانا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اب آ جائیے حدیث نمبر 42 پہ۔ یہ حدیث حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کا نام مقداد بن عمر بن ثعلبہ کندی ہے، لیکن آپ مقداد ابن اسود کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ اسود کا لاحقہ اس لیے ہے کہ اسود نامی شخص نے آپ کی پرورش کی تھی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اسود کا لاحقہ ہے۔ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، اور روایتوں کے مطابق آپ چھٹے مومن ہیں، یعنی 6 نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ 90 سال کی عمر پا کر کے 73 ہجری میں آپ مدینہ المنورہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر مقام جرف میں آپ کی وفات ہوئی، اور لوگ آپ کی میت شریف کو کندھوں پر اٹھا کر لائے اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ بدری صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور فضلاء صحابہ و نجباء صحابہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ انہوں نے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم اللہ فيجعلهم من اہلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله للہ، رواہ احمد۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یبقى علی ظہر الارض، روئے زمین پر کوئی کچا مکان ولا وبرن، کوئی پکا مکان، ولا وبرن اور نہ پکا مکان باقی رہے گا مگر اللہ رب العزت اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ دیکھیے، بیت مدرن اور وبرن، مدر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا گھر جسے اینٹ وغیرہ سے بنایا گیا ہو، مدر کا معنی، ٹھیک ہے۔ اور وبر کا معنی ہوتا ہے خیمہ، یعنی جس کو ٹیمپروری طور پر 4 جانب سے گھیراؤ کر دیا گیا ہو، جیسے کہ صحرا اور بیابان میں لوگ عام طور پہ بناتے ہیں۔ تو وبر کہتے ہیں پکے مکان کو، اور مدر کہتے ہیں پکے مکان کو، اور وبر کہتے ہیں کچے مکان کو۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ مدر سے مراد شہر اور بستیاں ہیں، اور وبر سے مراد جنگلات اور صحرا ہیں۔ تو گویا ترجمہ یوں کر لیں کہ روئے زمین پر کوئی پکا مکان اور کچا مکان باقی نہ رہے گا مگر اللہ رب العزت اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ یہاں پر روئے زمین سے مراد تمام عالم کی روئے زمین مراد نہیں ہے، بلکہ عرب کی سرزمین خاص طور سے مراد ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عرب کی کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر کلمہ اسلام داخل نہ ہوا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعز عزیز وذل ذلیل، یعنی عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت و خواری کے ساتھ، یعنی جو اگر آسانی کے ساتھ کلمہ اسلام کو قبول کر لے گا ویلکم، لیکن اگر وہ منہ موڑے گا پھر ذلت و خواری کے ساتھ اسے اسلام قبول کرنا ہی ہوگا، ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔
اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، یا تو انہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا تو انہیں اس کلمہ اسلام کا اہل بنا دے گا، او یذلہم فیدینون لہا، یا انہیں ذلیل کرے گا اور انہیں مجبوراً اس کلمے کی اطاعت قبول کرنا پڑے گی، فیدینون لہا، یعنی سچویشن ایسی ہو جائے گی یا تو عزت کے ساتھ کلمہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر جو ہے ذلت و خواری کے ساتھ کلمہ اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ سچویشن پیدا ہوئی بھی اور لوگ جوق در جوق کلمہ اسلام میں داخل ہوئے، جیسے دیکھ لیجئے فتح مکہ کے بعد کے معاملات کو، بادل ناخواستہ لوگوں کو اسلام قبول کرنا ہی پڑ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات اور آپ کی یہ پیشن گوئی حقیقت کا آئینہ بن کر کے نمودار ہوگی۔ قل تو میں نے عرض گزار ہوا فیکون الدین کلہ للہ، تو تمام دین گویا اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے گی۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد ابن حنبل نے کی ہے۔ اب حدیث نمبر 43، ان وہب بن منبہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، رواہ البخاری فی ترجمۃ باب۔ حضرت وہب بن منبہ، یہ وہب بن منبہ کون ہیں؟ آپ یمن کی راجدھانی ہے صنعاء، وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ثقہ تابعی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ یمن کے قاضی تھے اور 114 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کی ملاقات اور سماعت بھی ثابت ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے، جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال، آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ لیکن چابی نہیں مگر اس کے، لیکن کوئی چابی نہیں جس کے دندانے، لیکن کوئی چابی نہیں ہوتی مگر اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ یوں ترجمہ کریں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، تو اگر تو ایسی چابی لے کر کے آؤ جس کے دندان ہیں، فُتِحَ لَكَ، تو تالا تمہارے لیے کھل دیا جائے گا، کھل جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ، ورنہ نہیں کھلے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک جماعت ہے، جماعت مرجیہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو، باقی اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرما ہی دے گا۔ یعنی اس امید پر وہ اس قدر قائم ہے کہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیے تو ہمیں جنت میں تو جانا ہی ہے، اعمال سے اگرچہ دور رہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مرجیہ کے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا آپ کی بارگاہ میں، تو ایسے لوگوں کے جواب میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت کی جو چابی ہے اس کے دندانے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ تو اگر تم اعمال صالحہ بھی کرو گے اس ایمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تبھی جنت کی چابی تمہارے لیے کھلے گی، ورنہ نہیں۔ اگر کھلے گی بھی تو پھر کب؟ اپنے اعمال کی سزا
پانے کے بعد، یعنی ڈائریکٹ تم جنت کے مستحق اور اس کے حقدار نہیں ہوگے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی توجہ دے۔ تو انہی لوگوں کا گویا اس میں رد ہے جو مرجیہ حضرات تھے۔ اب آگے دیکھیں حدیث نمبر 44، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامه فکل حسنۃ يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئۃ يعملها تكتب بمثلها حتى لقي اللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھے طریقے سے اسلام لے آتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو پھر وہ جو بھی بھلائی اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے 10 گنے سے 700 گنے تک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے اسلام لے آئے تو جو بھی وہ نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی کے بدلے اسے 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک دیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، اور ہر وہ خطا جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کے مثل لکھا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کرے گا تو اس کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر لے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے اسلام لے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ایسا شخص اگر جو بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ جو ہے نیکی کے اخلاص اور درجات کے اعتبار سے ہیں، یعنی جو شخص جس اخلاص کے ساتھ، جس خشوع و خضوع کے ساتھ نیکی کرے گا، اس کے لیے اسی قدر نیکیوں کے درجات اور اس کے لیے اسی قدر اس کے اجر لکھے جاتے ہیں۔ جس کے اندر اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، جو زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت 10 گنا سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے، کسی کو 100 گنا، کسی کو 200، کسی کو 700، تو سب اخلاص کے اعتبار سے ہیں۔ جس قدر اللہ کی بندگی خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے، اسی قدر جو ہے اللہ رب العزت نیکیاں اور اجر بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اتنی نیکیاں لکھتا ہے، لیکن اگر وہی بندہ اگر خطا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایک خطا کے بدلے ایک ہی خطا لکھتا ہے، حتی لقی اللہ۔ انسان کی زندگی میں یہ نیکیوں کا لکھا جانا اور برائیوں کا لکھا جانا، یہ پروسیس جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر دے۔ یعنی لقی اللہ یہ کنایہ ہے موت سے، یہاں تک کہ اس پر موت طاری ہو جائے۔ حدیث نمبر 45، وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن قال یا رسول اللہ فما الاثم قال اذا حاک فی نفسک شیء فدعه، رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک میں سچا مومن ہوں، ایک صاحب ایمان ہوں، ہمارے ایمان کی اور ہمارے مومن ہونے کی پہچان کیا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا، وہ سنے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے اور اپنی برائی غمگین کرے تو تم کامل مومن ہو۔ اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تمہیں اپنی نیکی کیا کر دے؟ خوش کر دے۔ وساعت کا سیئتوں کا، اور تمہاری اپنی برائی تمہیں کیا کر دے؟ غمگین کر دے۔ فانت مومن، تو تم کامل مومن۔ یعنی اچھائی کرنے کے بعد دل میں خوشی اور فرحت محسوس ہو، اور برائی کرنے کے بعد دل غم زدہ ہو جائے، سمجھ جاؤ ایک کامل مومن کی پہچان ہے۔ قال، شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فمل اثم، پھر یہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ فلاں کام گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے بڑی نفیس پہچان بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، کہ جو چیز تمہارے دل میں چبھے، کھٹکے، حاکہ کا معنی ہوتا ہے کھٹکنا کسی چیز کا، چبھنا۔ جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے، فدعہ، تو اسے چھوڑ دو۔ دیکھیے یہاں پہ اس میں جو انسان ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا غافل انسان، دوسرا عاقل، اور تیسرا کامل۔ غافل تو وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو گناہوں پر خوش ہو اور نیکی پر مغموم ہو، جیسے کفار و مشرکین ہو گئے، فساق ہو گئے۔ لیکن عاقل وہ ہے جو نیکی کو اچھا اور گناہ کو اپنی عقل سے برا سمجھتا ہو، مگر بے پرواہ ہو عملی اعتبار سے۔ اور کامل وہ شخص ہے کہ جس کے قلب کا رنگ بدل گیا ہو، یعنی نیکی پر ایسا خوش ہو جیسے بادشاہت مل گئی، اور گناہ پر ایسا غمگین ہو جیسے کہ سب مال و اولاد تباہ ہو گئے۔ یہ درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ درجہ نصیب فرمائے۔ اب یہ سمجھ جائیے کہ یہ بہت نفیس پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ صاحب ایمان اور گناہگار شخص اور گناہ کی پہچان کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت واضح طور پر یہ بیان فرما دیا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیں۔ حدیث نمبر 46، عن عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معك على هذا الامر قال حر وعبد۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا تو میں عرض گزار ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من معك على هذا الامر، اس معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ نہیں، اس کام میں آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جس کام کو لے کر کے آپ آئے ہیں، جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، اس دین کی اتباع اور پیروی آپ کے ساتھ اور کون لوگ کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا حر و عبد، آزاد اور غلام۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا سب سے پہلے عمرو بن عبسہ کے بارے میں سماعت کر لیں۔ دیکھیے یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور تیسرے یا چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو پھر حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے یہ سوال کیا، یا یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، اس دین میں آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والا آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ حر و عبد، آزاد اور غلام۔ اچھا، حر اور عبد سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ حر سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عبد یعنی غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ عبد سے مراد حضرت زید بن حارثہ ہیں، لیکن یہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کی جو روایت آئی ہے اس روایت میں صراحت ہے کہ معہ ابو بکر و بلال، یعنی آزاد سے مراد ابو بکر اور عبد سے مراد بلال، صراحت آ چکا ہے۔ لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ حرون اور عبدن سے سب لوگ مراد ہیں، تو یہ توجیہ زمانہ استقبال میں خبر کے طور پر درست ہو سکتی ہے، اور جب اسلام پھیل گیا، اس کا معاملہ قرار پذیر ہو گیا، تو گویا انہوں نے یہ سوال کیوں کیا، کہ اس میں آپ کی موافقت کون کرے گا؟ فیوچر میں، مستقبل میں یہ سوال کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں آپ کے اس مذہب کی، آپ کی ان باتوں کی موافقت کون کرے گا؟ تب حضور نے جواب دیا کیا؟ جتنے آزاد لوگ ہوں گے اور غلام لوگ ہوں گے، سب کے سب ہماری ان باتوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں قلت، تو میں نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، گفتگو میں خوبی پیدا کرنا، یعنی نرمی پیدا کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ دیکھیے یہ کس کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے، جبکہ اسلام کیا ہے اس کے جواب میں کئی باتیں اور کئی جو ہے جوابات اس کے اللہ کے نبی نے دیے ہیں۔ خود حدیث جبریل میں اسلام کیا ہے تو آپ نے وہاں جواب کچھ اور دیا ہے، ایمان کیا ہے وہاں پہ جواب کچھ اور دیا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام کیا ہے اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں آپ کہ اچھی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ جو سوال میں ڈفرینسز ہیں، جواب میں ڈفرینسز ہیں، کہیں جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے ایک ہی سوال کے جواب میں، اسی سوال میں جو ہے کوئی دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اسی سوال کا کہیں تیسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جیسا سائل، جیسا سوال کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، تو آپ سائل کے مزاج، اس کی حقیقت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اور اس کے اصلاح کے اعتبار سے آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جیسا سائل ہوتا اس کے مطابق آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو ایک ہی سوال کے الگ الگ جوابات ہوئے ہیں سائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قل، تو حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، والسماحہ، اور سخاوت کرنا۔ دیکھیے صبر اور سماحت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی تمام خوبیوں کا خلاصہ ان دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، صبر کے اندر اور سخاوت کے اندر۔ لفظ صبر میں اب دیکھ لیں کہ جو بھی اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی ممنوعات جو بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کی طرف اشارہ ہے کہ تمام ممنوعات کو انسان چھوڑ دے، اور سماحت میں ہر اچھے کام کرنے کی تلقین ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصبر عن معصیت اللہ والسماحۃ علی اداء فرائض اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا اور اس کے فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ رہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے رک جانا یہ صبر ہے، اور اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جانا یہ سماحت ہے۔ تو اس صبر اور سماحت کے اندر تقریباً ساری چیز آ گئی۔ اب صبر میں سے مراد صرف ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آ جائے اور انسان صبر کر لے، بلکہ
صبر میں کئی چیزیں داخل ہیں، ایسے ہی سماحت کے اندر بھی کئی چیزیں داخل ہیں۔ صبر میں جیسے کہ عبادت پر صبر، گناہ سے صبر، مصیبت میں صبر، ہے نا، ان تمام چیزوں میں صبر مراد ہے۔ ایسے ہی سخاوت میں علم کی سخاوت، مال کی سخاوت، دین کی سخاوت، سب اسی کے اندر شامل ہے، الصبر والسماح۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں قلت، میں عرض گزار ہوا، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سالم رہیں، تو گویا اس کا اسلام سب سے افضل ہے۔ اسی ذرا غور کیجئے کہ گویا ایک طرح سے ایک مومن اور مسلمان کی ایک ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے بہترین مسلمان، سب سے بہترین اسلام والا وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی پہنچے، تو وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور ابن حبان کی روایت اس سے پہلے بھی ہم نے سنائی تھی، اس میں یہاں تک آیا ہے کہ من سلم المسلمون، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت کو سلامتی پہنچے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں عرض گزار ہوا، ای الایمان افضل، کون سا ایمان سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق جو ہے یہ اس کو بہترین ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ اچھے اخلاق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ رب کا ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم، اس لیے کہ اخلاق کی خوبی یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے خالق بھی راضی ہوتا ہے اور مخلوق بھی، اس لیے اس کو بہترین ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت، میں عرض گزار ہوا، ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز بہتر ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا طول القنوت، لمبے قیام والی نماز۔ اب قنوت سے مراد کیا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ طول قنوت، قنوت سے مراد قیام ہے، بعض کہتے ہیں کہ سجدہ ہے، لیکن اس کی توجیح کیوں کی گئی ہے کہ اگر دن ہو تو دن میں طول قیام یہ افضل ہے، اور رات میں طول سجدہ یہ افضل ہے۔ نہیں، دن کی نماز میں یہ لمبے دیر تک درازی سجدہ یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، اور رات میں طول قیام یہ افضل ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ طول قنوت سے مراد یہاں پر قیام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام میں چونکہ مشقت بنسبت دیگر ارکان سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر طویل قیام ہی مراد ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت، میں عرض کیا ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت زیادہ بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کریہ ربک، کہ تم اس چیز کو ترک کر دو جو چیز تیرے رب کو ناپسند ہے، یعنی رب کی ناپسندیدہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اس سے ہجرت کر جانا، اس سے قطع تعلق کر لینا، یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت ہے، کہ اس لیے کہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ اور میں نے اس کی وضاحت اس سے پہلے بھی کی تھی کہ
ہجرت جسمانی، ٹھیک ہے، ہجرت وطنی، وطن کو چھوڑنا، اس سے زیادہ افضل کیا کہا گیا ہے کہ برائیوں کو چھوڑنا، یہ سب سے بہترین۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہجرت وطنی میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وطن کو چھوڑا جاتا ہے، اور ہجرت گناہ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کی تمام برائیوں سے، اور نفس جن چیزوں کی طرف آمادہ کرتا ہے برائی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو افضل ترین کہا گیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا، فأی الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من عقر جوادہ واحرق دمہ، کہ جس کے عمدہ گھوڑے، جواد عمدہ گھوڑے، جس کے عمدہ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہوں۔ من عقرہ، عقرہ کا معنی کاٹ دیا جانا، ٹانگ کا، جس کی عمدہ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہوں اور اس کا خون بہا دیا گیا ہو، تو یہ جہاد سب سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سوار بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور سواری بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، دونوں اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو یہ سمجھو کہ یہ جہاد سب سے بہتر ہے۔ قال، اچھا دیکھیے آپ یہاں پہ کون سا جہاد سب سے بہتر ہے؟ بعض موقع پر آپ نے فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ من عقر جوادہ واحرق دمہ، یہ سائل کے اعتبار سے۔ قال، راوی کہتے ہیں قل، تو پھر میں عرض گزار ہوا، ای الساعات افضل، کون سی گھڑی، کون سا لمحہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، جوف اللیل الاخر، آخری رات، رات کا درمیانی حصہ۔ کون سا حصہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، رات کا درمیانی حصہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نصف رات کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، کیوں؟ وہ حصہ تہجد پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ اس وقت میں بندہ اپنے نیند کو، اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کی بندگی کے لیے اگر مستعد ہو جاتا ہے تو پھر یہ ادا اللہ رب العزت کو زیادہ پسند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 47، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له، قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم یعملوا، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا تھا، ویصلی الخمس، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ویصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، غفر له، تو اسے بخش دیا جائے گا۔ یعنی شرک نہ کرے، توحید کا اقرار کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو گویا جو زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا جو ذکر اس میں نہیں آیا ہے، تو کیا مطلب اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، تو اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ احادیث مبارکہ بیان کی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس وقت حج و زکوٰۃ کا حکم صادر نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ نے ان باتوں کی وضاحت فرمائی اور دیگر 2 چیزوں کی وضاحت نہ کی۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، کیا میں اس کی بشارت لوگوں میں نہ دے دوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، دعہم، لوگوں میں یہ بشارت نہ دو، انہیں چھوڑ دو، یعملو، وہ عمل کرتے رہیں۔ اگر انہیں یہ بتا دو گے کہ بس اتنا سا عمل کر لو، تم جنتی ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، تو لوگ اتنی عمل پر بھروسہ کر لیں گے، اور پھر دیگر اعمال سے، دیگر نفلی کاموں سے وہ
باز آ جائیں گے، ترک کر دیں گے، اس لیے انہیں فرائض، سنن اور نوافل کی ادائیگی میں لگے رہنے دو۔ اس حدیث کی روایت امام احمد ابن حنبل نے کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی احادیث لوگوں تک نہ پہنچائی جائیں کہ جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو، لوگ صحیح سمجھنے کے بجائے کچھ اور سمجھنے نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر غور کریں تو یہ حدیث پاک ہمیں کئی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں جو مقررین ہیں ان لوگوں کو ان احادیث پاک بغور سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعمال پر توجہ نہ دینے کے سبب اور اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی بشارت والی باتوں کو بیان کرنے کے سبب عوام الناس اعمال سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 48 وعنہ، اور یہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے، کن سے؟ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سأل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن افضل الایمان، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہترین ایمان کے بارے میں، افضل ایمان کے بارے میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ تم اللہ ہی کی خاطر اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کی خاطر بغض و عداوت رکھو۔ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دو۔ اب دیکھیے یہاں پر افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب عنایت فرمایا، سائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، سائل جیسا تھا ویسے ہی اپنے جواب عنایت فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر عداوت رکھو، اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دو، ذکر الہی میں لگا دو، یہ سب سے بہترین ایمان ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ وماذا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور بھی کچھ؟ قال، آپ نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور ان کے لیے انہی باتوں کو ناپسند کرو، انہی چیزوں کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ چیزیں کس بارے میں اللہ کے نبی نے فرمائی؟ بہترین ایمان، گویا بہترین ایمان اس شخص کا ہے جو اگر کسی بھی شخص سے محبت کرے تو صرف اس نیت سے محبت کرے کہ اس کی محبت میں اللہ کی رضا شامل ہے، عداوت بھی رکھیں تو اللہ کی خاطر عداوت رکھیں، اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد میں اس کی زبان اور اس کا دل مشغول رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے انہی باتوں کو پسند کریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے کی عزت کرے، ٹھیک ہے، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اگر وہ یہ ذلت و خواری سے خود اگر بچنا چاہتا ہے تو دوسروں کو بھی ذلیل کرنے سے بچے۔ تو یہ ہے پسند اور ناپسند کی باتیں۔ اس حدیث کی روایت امام احمد ابن حنبل نے کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے باب کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہے باب الکبائر وعلامات النفاق، انشاءاللہ نیکسٹ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔